ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل صد احترام سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے اور اس کے حبیب کریم ہمارے آقا و مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن اپنے در پر حاضر ہو کر اپنا اور اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر مبارک کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں باری تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک پر آقا نامدار علیہ الصلاۃ والسلام کی شان ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تھا اور قرآن مجید اور احادیث صحیحہ ختم نبوت سے متعلق جو تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اور پھر میرے ذہن میں جو میں نے اظہار کیا تھا کہ ہم اپنی گفتگو کو پاکستان کے اندر جو تحریک ختم نبوت چلی، کئی باتیں وہ ہیں جنہیں ہماری آنے والی نسلیں بھول جائیں گی اگر ہم ان کو یاد نہیں کروائیں گے۔ اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ایون جتنی میری عمر ہے، میں نے بھی اس واقعے کو اپنے آنکھوں سے یا خبروں میں یا اخباروں میں نہیں پڑھا۔ اس زمانے میں شعور کی زندگی نہیں تھی۔ یہ واقعہ 74 کا ہے اور میری پیدائش 75 کی ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں ہمارے جو نوجوان لوگ ہیں انہیں کیسی خبر ہو سکتی ہے ان باتوں کی اگر ہم ان کو اس بات سے خبردار نہ کریں۔ اور جس طرح مرزائیت اور قادیانیت یہ اپنی جڑوں کو پھیلاتے ہیں، ان کا وجود، میں یہاں پر یہ بھی عرض کروں گا، یہ اللہ کا شکر ہے، یہ ہمارے لیے فخر ہے کہ پاکستان کے قانون ساز ادارے نے ان مرتدین کو اقلیت ڈکلیئر کیا، کافر ڈکلیئر کیا۔ قانونی سطح پر یہ بہت بڑا قدم ہے، پارلیمانی سطح پر یہ بہت بڑا قدم ہے، اس کی مثال کسی اور ملک میں نہیں ملتی۔ یہ فخر اللہ نے پاکستان کو دیا ہے، مگر اس قانون کے، پارلیمنٹ کے ایکٹ کے پاس ہو جانے کے باوجود مرزائیت ختم نہیں ہوئی، قادیانیت کی تبلیغ کا سلسلہ رک نہیں گیا۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں چاہتا ہوں پوری پھر تاریخ بیان کی جائے، میں صرف اس طرف بات کو لے جانا چاہتا ہوں کہ ضروری ہے کہ آج بھی ہم اپنی آنے والی نسلوں کو آقا کی شان ختم نبوت کے حوالے سے آگاہ کرتے رہیں، چونکہ اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، جو ورک پلیسز ہیں جہاں لوگ کام کرنے جاتے ہیں، وہاں یہ لوگ ہمارے جیسے رنگ و روپ کے اندر موجود ہوتے ہیں، ان کی بھی داڑیاں، ان کی باتیں بھی اسلام والی، کلمے والی، درود والی، سب کچھ ہوتا ہے۔ چونکہ یہ ایک بہت بڑا دجل ہے، یہ ایک بہت بڑا فریب ہے، اگر اس فریب کا پردہ چاک نہ کیا ہم نے اور نہ کرتے رہے مسلسل، تو خدشہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں ان کی ظاہری باتوں کو سن کر فرق مٹا بیٹھیں گی کہ اسلام کیا ہے اور قادیانیت کیا ہے۔ وہ کہیں گے شاید یہ بھی مسلمانوں کے فرقوں میں سے ایک فرقہ ہی ہے۔ ہوگا کیا؟ چونکہ وہ بھی اپنے عبادتوں کو، نمازوں کو، سارا کچھ کرتے ہیں اور یہ سارے نام لیتے ہیں اسلامی اصطلاحات کے جو ہم لیتے ہیں، نماز وہ بھی بولیں گے، روزہ کا لفظ وہ بھی بولیں گے،
قرآن کی بات کریں گے، حدیث کی بات کریں گے، حوالے دیں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ آنے والے وقت میں یا تو لوگ ان کو اپنے جیسا سمجھیں گے، یا زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے یار اور بھی بڑے فرقے ہیں مسلمانوں کے، ان میں سے ایک فرقہ یہ بھی ہے، مولوی حضرات خام خائی پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کو کافر بنا دیا، یہ تو فتوے دیتے ہی رہتے ہیں۔ لوگ بات کو ایسے ہلکا کر کے ان کے بارے میں جو ہماری مسلمانوں کی جو جد و جہد ہے، اس کے پیچھے جو ہزارہ قربانیاں ہیں، مسلمانوں کی جو ایک تاریخ ہے پاکستانیوں کی، وہ ساری کی ساری نظر سے اوجھل ہو جائے گی اور وہ پھر ہمارے معاشرے میں مکس اپ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے خبردار کرتے رہیں اور آگاہ کرتے رہیں۔ میں پاکستانی تاریخ پر آنے سے پہلے آج تھوڑا سا گفتگو کا آغاز قادیانیت کے پس منظر سے کرنا چاہتا ہوں۔ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ یہ حدیث پاک میں نے پچھلے جمعہ آپ کے سامنے رکھی تھی۔ سرکار نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 جھوٹے کذاب دجال آئیں گے، جو ہر کوئی کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مگر یاد رکھو انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو بھی آئے گا، جو بھی دعویٰ کرے گا جھوٹا ہوگا، جو بھی دعویٰ کرے گا دجال ہوگا، جو بھی دعویٰ کرے گا فریب کرنے والا ہوگا، لوگوں کا ایمان تباہ کرنے والا ہوگا۔ چند دہائیاں پہلے ایران میں ایک بہاؤاللہ نامی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، بہائی فرقہ ہے باقاعدہ، وہاں کی حکومت نے اس کے خلاف ایکشن لیا۔ ہمارے ہندوستان کے اندر، یہ قادیان کے اندر سے یہ شخص پیدا ہوا۔ میں مختصر سے حالات بتاتا ہوں۔ جب جنگ آزادی ہوئی 1857 کے اندر، 1857 کی جنگ آزادی، آپ جانتے ہیں جو ہندو قوم تھی وہ ہر آنے والے حکمران کو قبول کر کے ان کے اندر رچ بس جاتی تھی۔ مسلمان آئے وہ ہمارے اندر شامل ہو گئے، انگریز آئے تو وہ انگریزوں کے اندر شامل ہو گئے، ہر طاقتور کو سلام۔ جبکہ مسلمانوں کا اور مسلمانوں کے اہل علم کا یہ مزاج نہیں تھا۔ انگریزوں کو سب سے بڑا خطرہ تھا تو مسلمانوں سے تھا کہ یہ لوگ میرے خلاف تحریک چلاتے ہیں، ہمارے خلاف تحریک چلاتے ہیں۔ اور 1857 کی جو جنگ آزادی لڑی گئی، جس کو انگریز بغاوت کہتا ہے، اس کے اندر بڑا رول مسلمانوں کا تھا، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، درختوں کے اوپر مسلمانوں کو پھانسیاں دی گئیں، اور علماء کو ٹارگٹ کیا گیا، چونکہ علماء ہی حق کی آواز بلند کرنے والے ہوتے ہیں، عوام تو پیچھے چلنے والی ہے۔ اور جن کو پھانسیاں نہیں دی گئی ان کو پھر جزائر رنگون، وہاں پہ جا کے کالے پانی کی سزائیں دی گئیں۔ یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، کالے پانی کی سزا۔ اب تو محاورہ ہے، بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کو وہاں پہ جا کر نظر بند کر دیا گیا، وہیں لوگ مر گئے، واپس ہندوستان میں نہیں آ سکے۔ اور پھر عیسائیت نے، ان انگریزوں نے صرف سیاسی طور پر ہی حکومت مضبوط نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنے جو پادری تھے وہ بھی منگوا لیے، تاکہ مسلمانوں کو عیسائی بنانے والا کام شروع کیا جائے، تاکہ ہماری جڑیں اور مضبوط ہو سکیں۔ بہت سے پادری آئے، اب وقت نہیں ہے کہ میں ان کی اس تحریک پر بات کر سکوں۔ ان پادریوں میں سے ایک بہت بڑا پادری فاؤنڈر کے نام سے آیا، پادری فاؤنڈر، اور وہ اتنا بڑا کتابوں کا کیڑا اور عالم تھا عیسائی، مگر مسلمانوں کی تفسیریں اسے ازبر تھیں، مسلمانوں کے قرآن و حدیث اسے یاد تھے، اور اس نے مولویوں کو، اسلام مسلمانوں کو چکرا کے رکھ دیا تھا۔ خطرہ پیدا ہو گیا تھا، مسلمانوں کا دین اور ایمان کمزور ہو رہا تھا، علماء جواب نہیں دے پا رہے تھے اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں کچھ ایسے بندے ضرور پیدا کرتا ہے جو اسلام کے جھنڈے کو اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس وقت جس بندے کا نام آتا ہے اس کا نام ہے مولانا رحمت اللہ کیرانوی۔ مولانا رحمت اللہ اس کا نام تھا، کیرانہ کا رہنے والا تھا تو کیرانوی کہلایا۔ اس نے پھر مناظرے کیے ان کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اس طرح کا علم دیا تھا۔ وہ عیسائیت کی جتنی کتابیں ہیں اور جتنے اس کی شرح لکھنے والے ہیں، اس نے عیسائیت کو ان کے گھر کے دلیلوں سے رد کیا، اور فاؤنڈر وہاں سے ناکام ہو کر واپس نکلا، یورپ کی طرف چلا گیا، اور مسلمانوں کے اندر تھوڑی سی ایک ہمت اور طاقت آئی۔ وہ جو پادری تھا اس نے مسلمانوں کے خلاف ایک کتاب لکھی تھی، نام رکھا تھا میزان الحق۔
دیکھیں یہ کوئی انگریزوں والا نام نہیں ہے، مسلمانوں والا نام ہے، میزان الحق۔ اس کے جواب میں مولانا رحمت اللہ نے کتاب لکھی تھی اظہار الحق، اور یہ عیسائیت کے حوالے سے اردو میں لکھی جانے والی سب سے مستند کتاب ہے۔ یہ اصل میں عربی میں لکھی گئی تھی، اس کا ترجمہ ہوا ہے بائبل سے قرآن تک، آپ کو مل جائے گا، یہ گوگل پہ مل جائے گا، نام اس کا اب نام ہے بائبل سے قرآن تک، کراچی سے چھپی ہے، دارالعلوم کراچی سے۔ اس پہ مولانا مفتی تقی عثمانی نے اپنے حاشیے بھی دیے اور تفصیلات اس کی بتائی ساری۔ تو اس اسلام اور عیسائیت کے حوالے سے مستند کتابوں میں سے یہ کتاب ہے، دا بائبل اینڈ قرآن۔ اس وقت ساتھ ہی یہ وہ زمانہ تھا جب دیوبند اور بریلوی مکتبہ فکر کا وجود بن رہا تھا، اعلیٰ حضرت کا زمانہ تھا، اور ادھر سے مولانا قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی یہ دیوبند مدرسے کے بنانے والے تھے۔ دیوبند ایک جگہ کا نام ہے، دیوبند ایک جگہ، گاؤں، قصبے کا نام ہے، بریلی بھی ایک قصبے کا نام ہے۔ یہ ہم نے ان کو مسلک بنا دیا، اصل میں یہ دو قصبے تھے، ایک مولانا صاحب احمد رضا خان ہمارے امام وہ رہتے تھے بریلی میں، ان کی فکر پہ چلنے والے بریلوی بن گئے، اور جو دیگر علماء دیوبند میں رہتے تھے ان کی سوچ کی تائید کرنے والے دیوبندی کہلانا شروع ہو گئے۔ اس وقت یہ تقسیم شروع تھی، اور جو عام مسلمان تھا وہ پریشان تھا، ایک طرف عیسائی یلغار کر رہے تھے، اندر سے مسلمان لڑ رہے تھے، اور ساتھ ہی ایک تصور آپ کو ہمارے بزرگ جانتے ہیں، یہ بات بڑی مشہور تھی، بس جی 14 صدیوں بعد قیامت آ جائے گی۔ لوگ کہتے تھے بس دنیا 14 صدیوں کی ہے، اس کے بعد قیامت آنی ہے۔ تھوڑا سا بزرگ اس بات کو یہ لفظ سنتے ہوں گے اپنے زمانے کے اندر، جی 15ویں صدی نہیں آنی، وہ قیامت ہے۔ اب جب لوگ یہ کہتے تھے کہ یار دیکھو مسلمانوں کے اندر بھی دھڑے بندی ہو گئی، حکومت بھی ہم پر انگریزوں عیسائیوں کی ہو گئی، ان کے جو مبلغین ہیں پادری ہیں وہ بھی ہم پر حملے کر رہے ہیں، ہمارے مسلمان دھڑے بندی ہو گئی ہے، اب تو وقت آ گیا ہے کہ امام مہدی کو آنا چاہیے تاکہ وہ آ کر سارے مسئلے سیدھے کریں اور اسلام کو غلبہ ملے۔ لوگوں کے دلوں میں خیال تھا کہ امام مہدی آنا چاہیے، چونکہ ہم نے پڑھا امام مہدی آخری زمانے میں آئیں گے، یہی ہم نے پڑھا ہے کتابوں کے اندر، بالکل یہی لکھا ہوا ہے۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو یہ جو تھا مرزا غلام احمد قادیانی، یہ ساری باتوں کو دیکھ رہا تھا کہ ماحول کیا چل رہا ہے، تو اس نے موقع غنیمت جانا اور اس نے کہا لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، ہمارے اوپر کافروں کا غلبہ ہو گیا ہے، امام مہدی آئیں گے تو فتح ہوگی، کامیاب ہوں گے، مسلمانوں کا غلبہ ہوگا۔ اس نے کہا کیوں نہ میں مہدی بننے کا اعلان کر دوں دنیا کے سامنے، لوگ مان جائیں گے مجھے مہدی۔ حالات کو دیکھ کر اس نے پہلا سٹیپ جو اٹھایا وہ یہ اٹھایا کہ اس نے پہلے، یہ مولوی تھا، عیسائیوں سے مناظرے کر رہا تھا، عیسائیوں کے ساتھ بحثیں کر رہا تھا، لوگ سمجھتے تھے یار اچھا پہلوان مل گیا ہمیں، اچھا عیسائیوں سے لڑتا ہے یہ، لوگ خوش تھے اس سے۔ ظاہر ہے کہ جس کی شہرت اچھی نہ ہو اس کو مہدی کون مانتا۔ اس نے علمی سطح پر عیسائیوں کے خلاف مناظرے کر کے مسلمانوں کے دل میں جگہ بنائی ہوئی تھی۔ اب اس نے سوچا کہ میں اسے آگے کیسے بڑھوں، تو اس کے دماغ میں آیا کہ امام مہدی آنے کا تصور ہمارے ہاں موجود ہے، اور حالات آنے کے یہ بتائے گئے تھے کہ دنیا میں کفر کا غلبہ ہوگا، مسلمان کمزور ہوں گے، تب امام مہدی آئیں گے تو مسلمان کامیاب ہوں گے، تو یہ وقت ہے کہ میں یہ اعلان کر دوں۔ اس نے سب سے پہلے مہدیت کا اعلان کیا۔ وقت ہمارے پاس تھوڑا ہوتا ہے، میں اس لیے شارٹ کرتا ہوں۔ اس نے پہلے مہدیت کا اعلان کیا۔ جب مہدیت پہ لوگوں کو زیادہ شور نہیں ہوا، چونکہ پتہ تھا ابھی مہدی نے آنا ہے، شاید یہ ہو، لوگ کہتے ہیں اچھا یار دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے سٹیپ پر اس نے کہا کہ وہ جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھا گئے ہیں اور واپس آئیں گے، وہ آسمان پہ نہیں اٹھائے گئے تھے، وہ تو فوت ہو گئے تھے، مگر اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں مسیح موعود کو بھیجوں گا، ان کی مثل ایک بندہ بھیجوں گا جو حضرت عیسیٰ کا کردار ادا کرے گا۔ وہ جو آنا تھا مسیح عیسیٰ، وہ اصل میں میں ہوں جو میں آ گیا ہوں وہاں پر۔ یہ اس نے دوسرا قدم اٹھایا۔ میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ دجال آئیں گے، دجال، دجل کہتے ہیں دھوکے کو، دجال کہتے ہیں سب سے بڑا دھوکے باز، یعنی وہ اتنے فریب، اتنے چکر اور اتنے دھوکے کر کر کے لوگوں کے دلوں پر، لوگوں کی ذہنوں پر قبضہ کرتا رہا اور اپنی جگہ بناتا رہا۔ میں ان دعووں، وہ جو اس نے دعوے کیے قدم بقدم، سیڑھی پہ سیڑھی چڑھتا چڑھتا نبوت کی سیڑھی پر چڑھا، بدبختی ہے۔
پہلے کہا مہدی ہوں، پھر بعد میں کہا مسیح موعود ہوں۔ شروع میں اس کی جو کتابیں ہیں شروع والی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں حضور کی ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں، میرا عقیدہ وہی ہے جو اہل سنت والجماعت کا ہے، جہاں مسجد دہلی میں اس نے اعلان کیا تھا، اور میں کبھی نبوت کا اعلان نہیں کروں گا، اگر میں اعلان کروں پہ خدا کی لعنت ہو، یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کی۔ مگر پھر بعد میں ان سے پچھلی باتیں کتاب غیب، نیا دعویٰ شروع کر دیا، وہ پچھلی کتاب چھپا دی، پھر اگلا دعویٰ شروع کر دیا، مہدیت کا کیا، مسیح موعود کا کیا۔ پھر اس کے بعد آگے چلا، کہنے لگا کہ ختم نبوت حضور کی ہے، میں یہ نہیں کہتا، معاذ اللہ، قرآن کی آیت ہے، حضور خاتم النبیین ہے، میں نبی اپنی طرف سے نہیں ہوں، میں ذلی نبی ہوں، ذلی، ذل کہتے ہیں سائے کو، توئے زوئے والا ذل، سائے کو، نبوت مصطفیٰ کی ہے، بس مجھ پر ان کا سایہ ہے تو میں ذلی نبی ہوں۔ اس نے پھر یہ رستہ گھڑا تھوڑا تھوڑا قدم آگے بڑھاتے ہوئے، پھر ذلی نبی کو کہا میں بروزی نبی ہوں، یہ نبوت ان کی ہے مگر میرے اندر سے ظہور ہو رہا ہے، ان کا ظہور ہو رہا ہے۔ پھر آیتیں کون سی پڑھتا کہ وہ جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا اور درخت پر آگ، ہرے درخت پر سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، تو اللہ نے کہا تھا کہ اے موسیٰ میں اس درخت سے کلام ہو رہا تھا، بات آ رہی تھی، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، کہنے لگا جیسے اللہ درخت میں ظہور کر رہا تھا ایسے حضور محمد مصطفیٰ میرے اندر ظہور کر رہے ہیں، میں بروزی نبی ہوں۔ میں یہ لفظ آپ یاد رکھتے جائیے، پہلے کہا مہدی ہوں، پھر کہا مسیح موعود ہوں، پھر کہا ذلی نبی ہوں، پھر کہا بروزی نبی ہوں، اور یہ بات 2 دنوں میں نہیں کہی، سالوں سال بات چلتی رہی، سالہ سال، کئی سال ایک بات پہ چلتا رہتا، پھر اگلے سالوں بعد پھر اور اعلان کر دیتا، پھر اور اعلان کر دیتا سالوں کے بعد، پھر بدبخت یہاں تک پہنچا کہ میں عین محمد ہوں، استغفر اللہ العظیم، یہ لفظ اس نے پھر کہے۔ دوستان گرامی قدر، میں اب یہ دعوے صرف آپ کو بتا دیا، اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا جو سچا نبی ہوتا ہے وہ ایسے FA BA MA کر کے نبی نہیں بنتا کہ پہلے یہ والی ڈگری کر لوں، مہدی بن جاؤں، پھر مسیح بن جاؤں۔ اللہ جس کو نبی بناتا ہے، خدا اس کو پیدائش سے نبی بناتا ہے۔ آقا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ کہا کنت نبیا وآدم بین الماء والتین، ابھی حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کے لیے پانی مٹی اکٹھا ہو رہا تھا، میں اس وقت بھی خدا کی بارگاہ میں نبی تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور دوستان گرامی قدر، صرف سمجھانے کے لیے اور یہ پیغام اپنے آنے والے نوجوانوں تک پہنچانے کے لیے میں یہ باتیں ریکارڈ کروا رہا ہوں، لکھ رہا ہوں اور بتا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ وہ شخص تھا جو اعلانیہ مسلمانوں کا غدار تھا۔ آپ سوچیں گے وہ کیسے؟ انگریزوں کی جو حکومت تھی، اس وقت کے مسلمان اہل علم انگریزوں کے خلاف بغاوت کر چکے تھے، جنگ آزادی لڑ رہے تھے، اپنی جانیں قربان کر رہے تھے، پھانسیاں لگ رہے تھے، سولیاں چڑھ رہے تھے، اور یہ ہر کتاب اور ہر تقریر میں انگلستان کی سرکار کی تعریفیں بیان کرتا تھا کہ آپ کی حکومت، انگریزوں تمہاری حکومت ہمارے لیے رحمت ہے، آپ کی حکومت ہمارے لیے رحمت ہے، آپ آئے ہیں امن آ گیا ہے، آپ آئے ہیں یہ مل گیا ہے۔ اور یہ باقاعدہ ملکہ برطانیہ کو خط لکھا کرتا تھا کہ جتنی حمایت میں نے آپ کی اور جتنی کتابیں میں نے آپ کے حق میں لکھی ہیں الماریاں بھر جائیں، میں نے اتنا کام کیا آپ کی حکومت کے لیے۔ اور میرا باپ، اس کا جو باپ تھا، اس نے انگریز جب مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے اور آزادی پسند لوگوں کو گرفتار کر رہے تھے، ان کے خلاف پکڑ دھکڑ کر رہے تھے، اس کے باپ نے اس زمانے میں 50 گھوڑے اور 50 بندے، گھوڑ سوار 50 بندے فوجی دیے انگریزوں کو، تاکہ مسلمانوں کے خلاف جا کے پکڑ دھکڑ کریں، مخبریاں کریں ان کی۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ والا جو کام ہے نا، یہ اکیلے اس نے نہیں کیا۔ آج پاکستان میں آپ کو جہاں بڑے بڑے جاگیرداریاں نظر آئیں گی، ان کے پیچھے یہی رول نظر آئے گا۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری تاریخ کی، اس پر میں زیادہ نہیں بول سکتا۔ دوستان گرامی قدر، اور اس وقت انگریزوں کا جو DC کا جو آفس ہوتا تھا، آپ جانتے ہیں کہ کرسی چند لوگوں کو ملا کرتی تھی، ان میں سے ایک کرسی قادیانی کو بھی ملا کرتی تھی انگریز DC کے دفتر کے اندر، چونکہ یہ ان کے اپنے تھے۔ اور اس نے خط میں لکھا کہ میں نے سب سے آپ کی خاطر مخالفت لی ہے، اور میں آپ کا
کاشت کردہ پودا ہوں، یعنی آپ کا لگایا ہوا بیج ہوں میں، لہٰذا مجھے آپ کی عنایات ہمیشہ چاہیے، آپ کی ہمیشہ میرے اوپر کرم رہنا چاہیے، رحمت رہنی چاہیے۔ اور آپ دیکھیں گے جب انہیں کہیں پناہ نہیں ملی، برطانیہ نے آج تک ان کو پناہ دی ہوئی ہے، ان کے خلیفے اب بھی وہیں پہ ہوتے ہیں اور وہیں پر ان کا مستقل قیام ہے۔ اگر کسی کو روا جانے کا موقع ملا ہو، جسے اب چناب نگر کہتے ہیں، چنیوٹ اور جھنگ کے ساتھ کے علاقے کے اندر، وہ زمین انہوں نے، شاید میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا، 1 آنا فی ایکڑ کے حساب سے کوئی 1300 ایکڑ جگہ الاٹ کروائی تھی انہوں نے حکومت پاکستان سے، 1 آنا فی ایکڑ۔ ہمارے نوجوان تو آنا بھی نہیں جانتے، 16 آنے کا 1 روپے ہوا کرتا تھا، 16 آنے کا 1 روپیہ، یعنی 1 روپے کے 16 ایکڑ لیے انہوں نے۔ پاکستان بننے کے بعد ان کو یہ زمین دی گئی۔ تو دوستان گرامی قدر، انہوں نے اپنی قبروں پر اب بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم یہاں پر امانتاً دفن ہیں، جب پاکستان معاذ اللہ خدا نہ کرے ٹوٹ جائے گا، اکٹھا ہندوستان بنے گا، ہماری لاشوں کو پھر قادیان جا کے دفن کرنا۔ یعنی انہوں نے اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ اسلام کے بھی غدار ہیں، یہ پاکستان کے بھی غدار ہیں۔ ایک واقعہ یہاں سناتا جاؤں گا، جب قائد اعظم محمد علی جناح فوت ہوئے، اس وقت کا جو وزیر خارجہ تھا وہ ظفر اللہ تھا، جو قادیانی تھا، اعلانیہ قادیانی تھا۔ قادیانیوں کا شروع میں جب پاکستان بنا تو بڑا حکومتوں پر اثر تھا، حکومتوں کے اندر ان کے عہدے تھے، وزیر تھے یہ لوگ، یہاں تک کہ بری جو ہوائی فوج ہے فضائیہ، اس کا سربراہ قادیانی تھا، اور قادیانیوں کا جلسہ روا میں ہوا تو ہوائی جہاز کے ذریعے اس نے پھول پھینکے وہاں پہ جا کے۔ یہ ایسے نہیں ختم نبوت کا قانون پاس ہوا، ہمارے لوگوں نے، پاکستانی مسلمان عوام نے اپنی قربانیاں دی، حکومت کے خلاف لڑے، لاہور کے اندر مارشل لا لگ گیا جب 1953 کے اندر، اور سینکڑوں لوگوں کو سامنے گولیاں مار دی گئی، مگر تحریک ختم نہ ہوئی۔ دوستان گرامی قدر، مسئلہ ختم نبوت کے حوالے سے چند منٹ میرے پاس ہیں، میں ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں علمی، تاکہ پھر میں آگے بڑھوں اور ہم اگلے جمعہ بات کو آگے بڑھائیں۔ اس کا جو دار و مدار تھا نبوت کا، اپنے آپ کو جب یہ نبی کہتا تھا، کوئی پوچھتا تھا بھئی تم کیسے نبی بن گئے ہو، تو کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ گونگا تھوڑی ہو گیا، اللہ پہلے بھی کلام کرتا تھا اپنے بندوں سے، اللہ اب بھی کلام کرتا ہے۔ تو بھئی آپ کے ساتھ اللہ کلام کرتا ہے تو کوئی نشانی، کوئی دلیل؟ کہتا ہے دلیل یہ ہے کہ میں جو پیشین گوئی کروں گا وہ سچی ہوگی۔ اب اس نے اپنی نبوت کی بنیاد کیا رکھی کہ میں جو پیشین گوئی کروں گا اللہ کے بتانے سے کروں گا، لہٰذا میری پیشین گوئی سچی ہوگی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ مجھ سے کلام کرتا ہے، لہٰذا میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے نبوت کی بنیاد اور دلیل یہ بنائی کہ اللہ کلام کرتا ہے اور اللہ کے بتلانے سے میں پیشین گوئی کرتا ہوں، لہٰذا میں اللہ کا نبی ہوں میں۔ اب پیشین گوئیوں کا حال یہ سنیں جو جھوٹا ہوتا ہے، اور خاص طور پر کوئی خدائی کا دعویٰ جھوٹا کرے اللہ پرواہ نہیں کرتا، مگر جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے رب کائنات اسے ذلیل کر کے چھوڑتا ہے۔ اس نے پہلا دعویٰ کیا کیا؟ کئی دعوے کیے، ان میں سے ایک دعویٰ اس نے یہ کیا، اس کے رشتہ داروں میں ایک لڑکی تھی، محمدی بیگم اس کا نام تھا، تو اس نے کہا کہ میرے اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے کہ ہم نے تیرا نکاح محمدی بیگم سے آسمانوں میں کر دیا ہے، اب زمین میں تو اپنا نکاح کر لے۔ وہ اس کے رشتہ داروں کی لڑکی تھی۔ اس نے یہ بات کہہ کیسے دی؟ کوئی زمین کا معاملہ تھا، وہ جو محمدی بیگم کا باپ تھا اسے اس کا بیان چاہیے تھا، یہ بیان دیتا تو زمین ان کو ملتی۔ اس نے سوچا کہ اب پھنسے ہوئے میرے پاس، بیان دوں گا تو مربع جائے گا ادھر، لہٰذا میں اگر ان سے رشتہ مانگوں گا یہ انکار نہیں کریں گے۔ یہ سوچ کر اس نے بات بنا دی اپنی طرف سے کہ مجھے الہام ہوا ہے، اللہ نے کہا ہے تیرا رشتہ یہاں پہ ہوگا۔ اور باقاعدہ پھر یہ جو بات کرتا تھا اس کو مجمع میں اعلانیہ کرنا، کاغذ پہ چھپوا کر اس کی لوگوں کو بانٹ دینا کہ یہ میری طرف سے میرا معجزہ ہے، میں خبر دے رہا ہوں اللہ کا نبی ہوں میں۔ شاید وہ رشتہ اس کو دے بھی دیتے، مگر یہ جو اس نے تماشا کیا، انہوں نے کہا نہیں ہم تمہیں رشتہ نہیں دیں گے۔ انہوں نے اس کی شادی اور جگہ کر دی۔ لوگوں نے کہا یار تیری تو پیشین گوئی تھی کہ یہ میرے ساتھ اس کا رشتہ ہوگا، اللہ نے آسمان پہ کر دیا ہے، زمین پہ میرا ہونے والا ہے، تو وہ تو اس کی شادی اور جگہ ہو گئی۔ کہنے لگا اور جگہ ہو بھی گئی کوئی بات نہیں، اس کا شوہر مر جائے گا، بیوہ ہو کے پھر میرے پاس آئے گی۔ اب یہ دجل اور فریب۔ اب
بیوہ کب ہوگی اور کب آئے گی، جب تک کئی سال بیت جائیں گے بات آئی گئی ہو جائے گی، مگر ہوا یہ کہ مرتے دم تک وہ اپنے شوہر کے ساتھ زندہ رہی، اور یہ پہلے مر گیا، محمدی بیگم بعد میں مری، اللہ نے اس کو جھوٹا کیا وہاں پر۔ اس طرح کی کئی باتیں ہیں۔ جن میں سے ایک چیز جس کو میں نے دیکھا، ہوشیار پور ایک قصبہ تھا، علاقہ تھا ہوشیار پور کا، وہاں پہ ایک ڈپٹی عبداللہ آتھم نام کا عیسائی تھا، اس سے اس کا مناظرہ ہو گیا، 15 دن مناظرہ چلتا رہا، مناظرے میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکا، تو اس نے کہا چھوڑو مناظرہ کو، 15 دن تو نے مناظرہ کیا ہے، ہر مہینے کے بدلے میں 1 مہینہ، ہر دن کے بدلے میں 1 مہینہ، آنے والے 15 مہینوں میں تو ذلت کی موت مر جائے گا، یہ میں تیرے بارے میں خبر دے رہا ہوں، اللہ کا نبی ہوں میں۔ اور نتیجہ کیا نکلا کہ 15 مہینوں کے اندر وہ تو نہیں مرا، یہ بدبخت مر گیا۔ جتنی بھی پیشین گوئیاں اس نے کی، اللہ نے ہر پیشین گوئی میں اس کو جھوٹا کیا، چونکہ خدا کبھی جھوٹے نبی کو عزت نہیں دیتا ہے اور اس کو خار کرتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے۔ اب بددیانتی کا حال دیکھیں، آخری بات میں کرتا ہوں کہ دعویٰ نبوت کا ہے، میں جو بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں حوالے کے ساتھ، کسی کو کوئی حوالہ چاہیے ہو ان کی کتابوں سے حوالہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دعویٰ نبوت کا کردار کیا ہے، یہ شروع کی بات ہے، ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، پہلے کی باتیں ہیں، جب یہ مسلمانوں کے اندر عیسائیوں سے مناظرے کر رہا تھا، اس نے کہا، کہتا ہے اس وقت میرا حال یہ تھا کہ میرے پاس 10 روپے بھی نہیں ہوتے تھے، مگر میں نے اعلان کر دیا کہ میں اسلام کی حقانیت کے لیے، قرآن اور حضور کی نبوت کی سچائی کے لیے کتاب لکھوں گا 40 جلدوں پر، 50 جلدوں پر، لفظ بولا 50 جلدوں پر کتاب لکھوں گا، اور اس کے لیے مجھے آپ چندہ دیں، مجھے پیسے دیں تاکہ میں کتاب لکھنے کی تیاری شروع کروں۔ بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے عمراء نے یہ سوچا کہ یار اسلام کی اتنی خدمت کر رہا ہے، امداد کرنی چاہیے، لوگوں نے اس زمانے میں ہزاروں لاکھوں اس کو دے دیے۔ کئی سال گزر گئے، کتابیں 5 آئیں، وہ جو دعویٰ اعلان کیا تھا 50 کا، آئیں کتنی؟ 5، اور وہ 5 بھی کیسی؟ موٹے قلم سے لمبے لمبے حرف لکھ کر، جیسے امتحان ہم دیتے تھے کبھی اور ہمارا شوق ہوتا تھا زیادہ شیٹیں لگائیں، تو ہم بڑے بڑے حرف لکھ کے لمبے لمبے 2 لائنیں چھوڑ کے پھر نیچے لمبے لمبے لگ کے شیٹوں پہ شیٹیں لگ رہی ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں بڑا پیپر دے رہا لمبا چوڑا۔ اس طرح کی اس نے لمبے لمبے لفظ لکھ کر، حرف لکھ کر، لائنیں چھوڑ چھوڑ کے اس نے 5 چھوٹی چھوٹی کتابیں بنا لی۔ لوگوں نے کہا تو نے 50 کا کہا تھا، یہ 5 ہیں، تو کہتا یار 5 اور 50 میں 0 کا ہی تو فرق ہے نا، اور کون سا فرق ہے؟ یہ سمجھو 5 ہو گئی تو 50 پوری ہوگی، بس اسی پہ کافی ہے، پیسہ لوگوں کو ہضم کر گیا، یہ لاکھ روپے جو تھا۔ اور پھر آپ اندازہ لگائیں، جب اللہ کسی کو گمراہ کرتا ہے تو کتنا اس کو رب کائنات اس کی آنکھوں میں پٹی باندھ دیتا۔ لوگوں نے کہا یار یہ تو کوئی عقل کی بات کرو، 5 اور 50 کیسے برابر ہوتے ہیں؟ کہنے لگا یار خدا نے جب 50 نمازیں دی تھیں اور حضور گئے تھے تو اللہ نے 5 نہیں کر دی تھی، اور کہا تھا جو 5 پڑھے گا ثواب 50 کا ادا کیا کروں گا۔ آگے سے اس نے یہ جواب دیا، وہ 50 نمازیں 5 ہو گئیں اور 5 کا ثواب 50 کا ہو گیا، تو یہ 5 جلدیں بھی 50 کے برابر ہو گئی ہیں، لہٰذا اس کو تم پوری 50 ہی سمجھو، کم نہیں ہے اس کے پاس۔ اب یہ ہوتے ہیں لوگوں کو چکر اور فریب عام آدمی کو۔ اور اس نے پھر یہ نہیں کہا، اس نے یہ نہیں سوچا کہ ایک بندہ کسی کو 50 روپے دے، واپس لینے کی باری آئے تو کہے چل یار تو 5 دے دے، باقی تجھے معاف ہیں، یہ تو عطا ہے، یہ تو مہربانی ہے، سخاوت ہے۔ لیکن کسی کا دینا 50 ہو ہم نے، اور ہم 5 دے کر کہیں یار 5 ہو گئے تو 50 ہو گئے، برابر سمجھو اس کو تم، یہ بے وقوفی اور حماقت اور نادانی ہے۔ یہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوا کرتا ہے۔ آخری بات میں یہ کرتا ہوں کہ انسان جب گمراہ ہوتا ہے تو کتنی بڑی بڑی جسارتیں کرتا ہے، جرتیں کرتا ہے۔ جب اس کی پیشین گوئیاں جھوٹی ہونا شروع ہو گئی تو لوگوں نے کہا یار تیری تو ہر پیشین گوئی جھوٹی ہے، تو کہنے لگا حضرت یونس علیہ السلام نے بھی پیشین گوئی کی تھی اپنی قوم کو کہ 3 دن بعد عذاب آ جائے گا، مگر وہ عذاب نہیں آیا، وہ چل پڑے تھے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، عذاب نہیں آیا تھا۔ دیکھو معاذ اللہ، استغفر اللہ، ان کی پیشین گوئی بھی جھوٹی ہو گئی، استغفر اللہ العظیم۔ حالانکہ اس بات کا کوئی تعلق ہی نہیں اس بات کے ساتھ، وہ معاملہ ہی اور ہے، مگر اپنے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے جھوٹ کو سے لوگوں کی نظریں ہٹانے کے لیے، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے نبیوں کو رگڑے جا رہا ہے، خدا کو رگڑے جا رہا ہے، اللہ کے 50 کو 5 کر رہا ہے، 5 کو 50 کر رہا ہے، یونس علیہ السلام کے معاملات کو اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے کہ ان کی پیشین گوئی غلط ہو گئی تو میری بھی غلط ہو گئی، اگر وہ نبی رہ گئے تو میں بھی نبی ہوں، میں تو کچھ کم نہیں ہوا ہوں۔
میں نے آپ کے سامنے چند باتیں موٹی موٹی اس کے سامنے رکھی ہیں کہ اس کی عقل کا، اس کی سوچ کا اور اس کی دیانتداری کا کیا انداز تھا کہ ایک عام شریف آدمی سے بھی، ایک عام سطح کے آدمی سے بھی آپ اس طرح کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ ایک عام آدمی، شریف آدمی، عالم دین بھی نہ ہو، کوئی متقی پرہیزگار ولی بھی نہ ہو، عام معاشرے کا بندہ ہو، وہ بھی 5 کسی کا 50 دینا اور 5 دے کر کہا سمجھو 50 ہو گئے، کیا کوئی بندہ قبول کرے گا اس بات کو؟ لوگ کہیں گے پاگل ہو گئے ہو تم۔ مگر یہ حال اس بندے کا ہے جس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں نبی بن کے آیا ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ہم اس پر گفتگو جاری رکھیں گے اور خاص طور پر فوکس کریں گے ہم انشاءاللہ پاکستان کے اندر جو جد و جہد ہوئی، جو قانون سازی ہوئی، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کی شانوں کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔